بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو قربانی کے مسائل اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اس کو ادا کرنے کا صحیح حکم کیا آیا ہے، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ لفظ قربان عربی لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے۔ اصطلاحی شرح میں اس ذبیحہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور اگر کوئی قربانی قبول نہ ہوتی تو اس پر نہ آتی اور نہ ہی اسے جلاتی، وہ چیز وہیں پڑی رہتی تھی۔ جیسا کہ قابیل اور حضرت حابیل کی قربانی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، جب کہ دونوں قابیل اور حابیل نے قربانی دی، بس ان دونوں میں سے ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی تھی۔ اس طرح قربانیوں کے گوشت اور مال غنیمت بھی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے تھے، اور جھگڑے کی صورت میں اپنی حقانیت اس طرح پیش کی جاتی کہ جو سچا ہوتا تھا اس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی، جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی۔ قربانیوں کی قبولیت کی بنیاد سچائی اور تقویٰ تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس کے جواب میں حابیل نے کہا، ترجمہ: بولا کہ اللہ کا دستور ہے کہ وہ قربانی کا عمل پرہیزگاروں کا ہی قبول فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد بانی ہے، ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ان قربانی کے جانوروں کی نہ تو گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس میں عہد نبوت سے لے کر آج تک متواتر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ اور مقبول ہے۔ اس میں صرف رضائے الہی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہر قسم کی شہرت، ریا، غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد نہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور نہ ہی شہرت و فخر، بلکہ تقویٰ اور رضائے خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد عظیم فرمایا، ترجمہ: بس اپنے پروردگار کے لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ خطاب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر حکم بالعموم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ چنانچہ تمام مسلمان اس حکم خداوندی کے قائل اور فاعل ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ ماہ ذی الحج بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلام کی عظیم عبادت حج مبارک اور قربانی ادا کی جاتی ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مگن اور مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اس کے پہلے 10 دنوں اور پھر 10 دنوں میں یوم عرفہ کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلے 10 دن ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ کہ جس نے اپنا منہ مٹی میں آلودہ کیا، یعنی جام شہادت نوش کیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا، جس شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو
وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے سر اور مونچھیں وغیرہ کے بال تراشے اور نہ ہی ناخن کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کے بعد مذکورہ بالا کام کرے۔ اب جس کو پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو، وہ چاہے تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنا لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس دن کو عید کیا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، اگر میرے پاس کچھ نہ ہو مگر اونٹنی یا بکری تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونکہ ایک ہی جانور ہے، اس کو بھی ذبح کر دے گا تو کام کاج میں تکلیف ہوگی، لہٰذا اپنے سر کے بال کٹوا کر ناخن تراش کر اور مونچھوں کے اور زیر ناف بال تراش دے۔ اللہ جل جلالہ کے نزدیک تیری یہی قربانی ہے، تم مکمل قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی جو شخص جانور کی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد نہ تو حجامت بنوائے، نہ ہی ناخن کاٹے اور نہ ہی غیر ضروری بال تراشے، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنوائے، مونچھیں تراشے اور ناخن کاٹے تو اس کو بھی قربانی کا مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قربانی کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔